باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈ میں تقریباً 50 لوگ مارے گئے اور ایک کرسچن نے شوٹ کیا۔ تو ابھی ہم لوگوں کے پاس دو راستہ، ایک نفرت کا ایک محبت کا۔ نفرت کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ بھی نفرت کا راستہ اختیار کریں گے، اس لیے نفرت کے راستے کو بھول جائیں۔ یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ہو جاتا اور مصیبت ہوتا ہے۔ محبت کا راستہ یہ ہے کہ یہ جو شوٹنگ کیا تھا اس کا جو بنیادی وجہ ان سب چیزوں کو دور کرے، تو اس کے لیے ایک علمی سفر کا ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرسچن لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا خدا کوئی اور ہے اور بائبل کا خدا کوئی اور ہے، اور بہت سارا التو فالتو وجوہات دیتے ہیں، لیکن حق تک پہنچنے کا کوشش نہیں کرتے، اور جب ہارتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہے، یہ صرف کرسچن کے ساتھ نہیں، یہودی کرسچن مسلمان سب کے ساتھ ہے کہ جہاں کوئی ہارتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایمان کا نشانی نہیں۔ ایمان کا نشانی ہے کہ جب آپ ہاریں تو غور سے سنیں، اور اگر واقع میں وہ سامنے والا صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو تسلیم کرے، اس کا ہاتھ چومے، اس کو کس کرے، اس کا خاطر کرے، اس کا عزت کرے، اس سے محبت کرے۔ اب اس پہلو سے کرسچن لوگ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی تو تمہارا خدا ہے وہی خدا میرا ہے، تو اس سے کم از کم یہودی کرسچن کو دل میں یہ تو ہوگا کہ کہیں قرآن ہو سکتا ہے سچا کتاب ہو، تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف اتنا دشمنی کرنا اس کے لیے ذرا ممکن نہیں ہوگا۔ دوستی بھی نہیں کرے گا تو دشمنی میں بہت کمی ہو جائے گی۔ تو اس پہلو سے جب آپ دیکھیں، ایک بات ہے، ہم ایک چیز تو کافی شور مچاتے اور صحیح مچاتے اور مچانا بھی چاہیے کہ فرعون کا لاش ڈسکور ہوا۔ اچھا، اس سے قرآن کا صداقت تو بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ فرعون ڈوبا تو اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا لاش محفوظ ہے، اور 1300 سال بعد نظر آ گیا محفوظ۔ اور اس پہ تو یہ مضمون ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے زیادہ ڈیٹیل سے۔ آج تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو خالی ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت اچھا قیمتی معجزہ ہے قرآن مجید کا، لیکن مجھے بائبل سے ایک بہت اچھا قیمتی نقطہ ملا کہ بائبل بھی اس معجزے میں برابر کا شریک تھا۔ قرآن میں ایک ہی جسم کا محفوظ رہنے کا ذکر ہے، فرعون کا، جو اس بحر قلزم کے معجزاتی راستے پر ڈوبا تھا اور اس کا لاش محفوظ کیا گیا۔ لیکن بائبل میں بھی اسی طریقے سے ایک بہت خوبصورت معجزہ کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں جب فوت ہو رہے تھے تو وصیت کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نجات دے گا مصر سے، میرا لاش رکھو اور اس کو ساتھ لے جانا۔ تو انہوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے ان کے لاش کو، جسم مبارک کو غنود کیا، مسالہ لگایا، محفوظ کیا اور ایک تابوت میں رکھا اور مصر میں ہی رکھا رہا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے فرعون سے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور بحر قلزم 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کاندھا دے کے لے گئے اور یہ اس پار چلے گیا۔ تو بائبل میں بھی ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ وہ بھی بحر قلزم کے معجزاتی راستے سے گزرا، اور اسی دن، اسی وقت، منٹوں کے اندر فرعون کا لاش بھی وہیں ابتدا ہوا، اور بائبل میں وعدہ تھا کہ لے جانا، اور فرعون میں وعدہ ہے کہ اس کو محفوظ کیا گیا آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ تو یہ بائبل نے آدھا معجزہ کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا، قرآن نے آدھا معجزہ کا ذکر کیا ہے فرعون کا۔ تو یہ دونوں آدھے آدھے معجزہ مل کے جو کمپلیٹ معجزہ بنتا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو تورات میں یوسف علیہ السلام کے لاش کا محفوظ رہنا، اس بحر قلزم سے گزرنے کا ذکر ہے، اس تورات کو بھیجنے والا اور اس قرآن کا بھیجنے والا جس میں فرعون کے لاش کا محفوظ ہونے کا ذکر ہے، ان دونوں کتابوں کا خدا ایک ہی ہے،
جو یوسف علیہ السلام سے ایک کہانی شروع کیا تھا اور فرعون کے ساتھ میں وہ کہانی ختم کیا اور ختم نبوت کا ایک نشانی بنا دیا جو آج ہم مصر میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ لاش فرعون کا وہاں موجود ہے ابھی بھی. تو یہ ایک بہت بڑا نشانی ہے. کامن میریکلز آف جیوز کرسچنز اینڈ مسلم، قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ کہ آدھا معجزہ ادھر آدھا ادھر دونوں مل کے ایک خوبصورت معجزہ بن گیا. اور مزے کا بات یہ ہے کہ پورے دنیا کے تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو بچپن اور لڑکپن میں وہ قدرت کے حوالے کر دیے، اور اگر کوئی بچاتا نہیں تو یہ بچتے نہیں اور فوت ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈال دیا گیا ایک باسکٹ کے اندر، اور پھر وہ فرعون کے محل میں چلے گئے، وہاں پہ یعنی ڈائریکٹ دریا نیل سے محل تک پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا اور ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ کنواں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور یہ بھی ان کو بیچ دیا، اور یہ بھی جب بک گئے تو اس کے بعد یہ بھی فرعون کے محل پہنچ گئے. تو دونوں پہلے سوچتے تھے لوگ یہ کہ سوتیلے بھائی لوگ جلن حسد سے کنویں میں ڈالے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے ڈر سے ان کو دریا نیل میں ڈالی. یہ دونوں باتیں 100% صحیح ہیں، لیکن اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں رکھا، اور جس کو دریا میں ڈالا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا. یہ کہانی قرآن میں بھی ہے. یہ جو کنواں اور دریا کا کہانی قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. اور جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں رکھا، جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس کو کاندھا دے کے لے کے. حالانکہ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے. اس میں اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ 2 پوائنٹ مختصر کرنے سے یہ کہ آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں گے، آپ کو شوق ہوگا، چھوٹا ویڈیو ہوگا، اور اس کو آپ لوگ آگے بڑھائیے. میں نے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اپیل کیا ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے، کیونکہ آپ مسجد نبوی کا جو ریاست قائم کرنے کا کوشش کر رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگوں کا خوشحالی دیکھنے کے خواہش مند بہت تھے اور کام بھی کیے، لیکن ان کا جو اول کام تھا وہ یہ تھا کہ غیر مسلم کو تبلیغ کرنا. تو غیر مسلم کو تبلیغ کرنے کے لیے مدینہ کے ریاست سے بھی ابتدا کریں آپ. اب بہت دن جتنے پرائم منسٹر آئے، پریسیڈنٹ آئے، کوئی بھی دلچسپی لیا نہیں. الٹا سیدھا دلچسپی تو لیا ہے مذہب میں، لیکن صحیح قسم کا دلچسپی نہیں لیا جو علم کی بنیاد پر قائم ہو. تو بس وہ جدھر بھیڑ دیکھا ادھر سے علماء کو بلا لیا. تو اس قسم کا آپ نہیں رکھیں. اب جو علم کے اوپر بنیاد ہو اس کے اوپر کام کریں، اور اس کو آپ آگے بڑھائیں گے تو کرسچن، یہودی اور مسلمان ان دونوں کو پتہ چلے گا کہ ان کا خدا ایک ہی ہے، اور اس سے ان کے دشمنی میں کمی آئے گی اور اس قسم کے فائرنگ انسیڈنٹس بھی نہیں ہوں گے. یہ پیس انیشیٹو ہوگا. اس کو خوب اور خوب دل کھول کر آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.